فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و اصحابہ، جلد نمبر 3، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 82، اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب، امام حسین علیہ السلام کی جنگ اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت بیان کی جائے گی۔ امام علیہ السلام کی اپنے شیعوں کے نام وصیت۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: اے میرے بیٹے، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ مجھے یعنی سجاد علیہ السلام کا بابا عالم غربت میں مارا گیا، پس اس کے لیے ندب کرو، یعنی ندبہ کرو، رو، گریہ فریاد کرو، اور وہ شہید کیے گئے ہیں ان پر آہو بگا کرو۔ نشان زخم جو جسم پر باقی رہ جائے، زخم کا نشان سخت ہونا باقی رہنا، یہ فرمایا آپ نے کہ جسم کا زخمیوں کے نشان والا ہونا۔ ماتم، کوہرام، نوحہ، شیون میت کے محاسن و فضائل بیان کرنا۔ اس نام سے دعائے ندبہ ایک مشہور دعا ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اور یہ دعا روز جمعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید غدیر کو پڑھی جاتی ہے۔ امام نے اس کو وصیت کی کہ صفحہ نمبر 83، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا الوداعی سلام۔ امام علیہ السلام نے جب خیمے سے نکلنے کا ارادہ کیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دامن پکڑ کر فرمایا: بھائی، ذرا اور ٹھہر جاؤ تاکہ جی بھر کے دیکھ لوں اور ایسا الوداع کروں جس کے بعد زیارت نہ ہوگی۔ صفحہ نمبر 83، امام حسین علیہ السلام کا آخری سلام۔ خیام سے نکلتے ہوئے امام علیہ السلام نے آخری سلام کیا۔ امام علیہ السلام کی صدا سن کر ہر بی بی الفراق الفراق کہتی خیمے سے نکلی۔ اسی طرح آہو بکا کے عالم میں اہل حرم کو آخری وداع کیا اور بار بار ان کو صبر اور شکوائی کی اختیار کرنے کی تلقین فرماتے رہے اور ان کو تسلیاں اور دلاسے دیتے رہے۔ دوسری روایت میں کہ امام حسین علیہ السلام نے آخری وداع کرتے ہوئے فرمایا: بار الہ، تو خود ہی اس ملعون قوم پر گواہ رہنا کہ جنہوں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تیرے نبی کی اولاد میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑے۔ پھر سخت گریہ کیا اور ساتھ ہی یہ اشعار پڑھے: اے میرے پروردگار، مجھے تنہا مت چھوڑیے، انہوں نے فسوق و فجور اور کفر کو آشکار کیا ہے، انہوں نے ہمیں غلام اور عبید جیسا بنا لیا ہے اور اپنے کرتوتوں سے یزید کو خوش کر رہے ہیں۔ ہاں، میرا بھائی شہید ہو گیا اور ناہموار دشت میں تنہا خاک پر پڑا ہے۔ اے بڑی شان والے، تو ہی طاق میں ہے۔ شبیر برآمد ہوئے خیمے کے در سے، جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ کسی کے گھر سے۔ صفحہ نمبر 84، شیر خدا کے شیر کا حملہ۔ امام حسین علیہ السلام جب میدان میں پہنچے تو دشمنوں کے لشکر میں ہزاروں سوار و پیادے باقی تھے، یعنی صرف ایک پیاسے کو ہزاروں دشمنوں سے لڑنا تھا۔ سید الشہداء سلام اللہ علیہ تنہا تھے، تشنہ لب تھے، بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں، رشتہ داروں، اصحاب اور انصار کی لاشیں اٹھا چکے تھے، جناب عباس اور اکبر کی جدائی کا غم سہ چکے تھے، مگر یہاں ان ہزاروں دشمنوں کے خلاف علی علیہ السلام کے لال نے بھرپور حملہ کیا۔ جو بھی مقابلے پہ آیا اسے واصل جہنم کیا، اس طرح ایک جماعت کثیر کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا۔ اگرچہ یہ بھی لکھا ہے کہ اکثر لوگ امام علیہ السلام کے مقابلے میں آنے کے لیے پس و پیش کرتے تھے،
ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ ان کے مقابلے سے خود کو بچائے۔ اتنے میں دشمن کے لشکر سے تمیم بن محیط یا سمیم ابن قحاطبہ ملعون جو ان کے سرداروں میں سے تھا نکل کر آیا اور کہنے لگا، اے فرزند علی، کب تک لڑتے رہو گے؟ آپ کے انصار اور آوان اور بھائی بیٹے سارے قتل ہو گئے ہیں، اور پھر بھی آپ تلوار ہاتھ میں لے کر 20,000 کے اس لشکر کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہوں یا تم میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہو؟ کیا میں نے تمہارا راستہ روکا ہے یا تم نے میرا راستہ بند کیا ہوا ہے؟ تم نے میرے بھائیوں اور اولاد کو قتل کیا ہے، تو میرے اور تمہارے درمیان اب تلوار ہی ہو سکتی ہے اس ملعون نے کہا، زیادہ باتیں نہ کریں، آگے آؤ تاکہ دیکھ لوں کہ کیا کرتے ہو۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک پر ہیبت آواز بلند کر کے اس کی گردن پر اس طرح تلوار کا وار کیا کہ وہ ملعون 50 ذرا دور جا کر گر پڑا۔ اس طرح عمر سعد ملعون کے لشکر میں ایک اضطراب کی کیفیت تھی، کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، اور عمر سعد ملعون کے لشکر پر شکست کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ اتنے میں یزید ابطحہ نامی ملعون نے آگے بڑھ کر لشکر والوں کو ڈانٹ ڈپٹ پلائی اور چیخ و پکار کر کے اپنے لشکر سے کہنے لگا، وائے ہو تم پر! کیا ایک آدمی تم سے قابو نہیں ہو رہا اور ایک آدمی کے ساتھ لڑنے سے تم عاجز آ کر بھاگ رہے ہو؟ پھر خود امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ چونکہ اس ملعون کی شجاعت شہرا آفاق تھی، اس لیے عمر ابن سعد کے سپاہی یہ دیکھ کر کہ یزید ابطحہ ملعون مقابلے کے لیے نکل رہا ہے تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ جب وہ ملعون شمشیر لہراتا ہوا بہت متکبرانہ انداز میں آگے بڑھا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ اس طرح بے باک میرے مقابلے کے لیے نکل آ رہے ہو کہ گویا دل میں کوئی ڈر تک نہیں؟ اس ملعون نے کوئی جواب تک نہیں دیا اور فوراً ہی شمشیر سے امام علیہ السلام پر وار کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی کاری ضرب پہلے ہی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ ایسی کاری ضرب تھی کہ جس نے اس کے سر کو پھاڑ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہو گیا۔ کافی دیر تک امام حسین علیہ السلام مبارزہ طلبی کرتے رہے، لیکن دشمن کے لشکر سے کوئی بھی مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے میمنہ اور میسرہ کو نشانہ بنایا اور قلب لشکر پر حملے کیے اور رس پڑتے رہے۔ ننگ و نار اور ذلت کے مرتکب ہونے سے موت بہتر ہے، اور جہنم میں داخل ہونے سے ننگ و نار بھی بہتر ہے، لیکن خدا کی قسم نہ وہ اور نہ یہ میری جگہ ہے۔ اور اس کے بعد میسرہ یعنی بائیں پر حملہ کر کے رس پڑتے ہوئے فرمایا، میں حسین علی کا بیٹا ہوں، میں نے قسم کھائی کہ ظالموں کے مقابلے میں ہرگز نہیں جھکوں گا، میں اپنے والد کے اہل و عیال کی حمایت کرتا رہوں گا، نبی کریم کے دین پر چل رہا ہوں۔ اسی طرح میسرے پر حملے میں بھی دشمن کے لشکر میں سے ایک جمع غفیر کو جہنم رسید کیا۔ اس موقع پر آپ نے جو شجاعت کے جوہر دکھلائے، اس کے متعلق مورخین کا کہنا ہے، سر برسنے لگے، دھڑ گرنے لگے، آسمان تھرایا، زمین کانپی، صفیں الٹی، ملعون درہم برہم ہو گئے، کبھی میسرہ کو لٹتے، کبھی میمنہ کو توڑتے، کبھی قلب لشکر میں آتے، کبھی جناح لشکر پر حملہ فرماتے۔ شامی کٹ رہے تھے، کوفی گر رہے تھے، لاشوں کے ڈھیر لگ رہے تھے۔ ایک کوفی عبداللہ بن عمار نے یوں روایت کی ہے کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا جس پر اتنا بڑا لشکر حملہ کرے، اس کے انصار و بیٹے بھی قتل ہوئے ہوں اور پھر بھی اتنا جری و شجاع ہو۔ سپاہی یزید ملعون کے دستے ان پر ٹوٹ پڑتے، مگر آپ علیہ السلام شمشیر کے ذریعے ان پر حملہ کرتے اور لشکر یزید ملعون کو بکریوں کے ریوڑ کی مانند کہ جس پر شیر حملہ ہو دائیں بائیں بھگاتے، پھر اپنی جگہ لوٹ آتے اور تلاوت فرماتے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے خیموں کے قریب ایک مقام معین کیا تھا اور حملہ کر کے وہی واپس آ جاتے، کیونکہ امام علیہ السلام خیموں سے دور نہیں جانا چاہتے تھے، یہ آپ علیہ السلام کی غیرت کا تقاضا تھا۔ علامہ اصفرانی کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام دشمنوں پر حملہ کرتے تھے تو لشکر اس طرح سے بھاگتا تھا جس طرح ٹڈیاں منتشر ہو جاتی ہیں۔ کتاب نور العین میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بہادر شیر کی طرح حملہ فرماتے اور صفوں کو درہم برہم کر دیتے تھے، دشمنوں کو اس طرح کاٹ کر پھینک دیتے جس طرح تیز دھار آلے سے کھیتی کاٹی جاتی ہے۔ علامہ ارویلی لکھتے ہیں کہ حضرت حملہ گراں افقند ہر کے بعد
کو شہید شربت مرگ نوشیدوں بہر جانب کے تاتخت گرد ہے رابخت انداخت۔ کہ آپ علیہ السلام عظیم الشان حملے کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا۔ جو آپ کے سامنے آتا تھا شربت مرگ سے سیراب ہوتا تھا اور آپ جس جانب حملہ کرتے تھے گروہ کے گروہ کو خاک میں ملا دیتے۔ مورخ ابن اسیر کا بیان ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو یوم عاشورہ داہنے اور بائیں دونوں جانب سے گھیر لیا گیا تو آپ دائیں جانب حملہ کر کے سب کو بھگا دیتے، پھر پلٹ کر بائیں جانب حملہ کرتے آتے تو سب کو مار کر ہٹا دیتے۔ خدا کی قسم حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کسی شخص کو ایسا قوی دل، ثابت قدم اور بہادر نہیں دیکھا گیا جو شکستہ دل ہو، صدمہ اٹھائے ہوئے ہو، بیٹوں، عزیزوں اور دوست احباب کے داغ بھی کھائے ہوئے ہوں، پھر امام حسین علیہ السلام کی سی ثابت قدمی اور بے جگری سے جنگ کر سکے۔ باخدا دشمنوں کی فوج کے سوار اور پیادے امام حسین علیہ السلام کے سامنے اس طرح بھاگتے تھے جس طرح بھیڑ بکریوں کے گلے شیر کے حملے سے بھاگتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے سے گر کر بھی اسی طرح جنگ فرمائی جس طرح جنگجو بہادر سوار جنگ کرتے ہیں، تیروں کا مقابلہ کرتے تھے، حملوں کو روکتے تھے اور سواروں کے پیروں پر حملے کرتے تھے اور کہتے تھے اے ظالموں میرے قتل پر تم نے ایکا کر لیا ہے، قسم خدا کی تم میرے قتل سے ایسا گناہ کر رہے ہو جس کے بعد کسی کے قتل سے بھی اتنا گناہ نہ ہوگا، تم مجھے تکلیف دے رہے ہو اور خدا مجھے عزت دے رہا ہے، سنو وہ دن دور نہیں کہ میرا خدا تم سے اچانک میرا بدلہ لے گا، تمہیں تباہ کر دے گا، تمہارا خون بہائے گا، تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ فاضل حائری اس جنگ کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے پوری فوج پر اکیلے حملہ کیا اور جنگ کرتے ہوئے ان کے درمیان داخل ہو گئے، تلوار مارتے جاتے تھے اور انہیں قتل کرتے جاتے تھے۔ فوج کے سردار گھبرائے ہوئے تھے اور لوگ حسین علیہ السلام کے سامنے سے فرار کر رہے تھے، یہاں تک کہ زمین مقتولوں کے خون سے رنگین ہو گئی۔ آپ نے میمنہ پر حملہ کیا، پھر میسرہ پر حملہ کیا، پھر میمنہ کو میسرہ پر پلٹ دیا، دوبارہ میسرہ کو میمنہ پر پلٹ دیا اور قلب لشکر کو میمنہ اور میسرہ دونوں پر دھکیل دیا۔ چاہا تو ان کی فوج کے بیچ میں چلے گئے، چاہا تو باہر نکل آئے۔ تاریخی منابع میں ہے کہ فرزند حیدر و صفدر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ہزاروں یزیدی فوجیوں کو واصل جہنم کیا۔ عمر سعد ملعون نے امام حسین علیہ السلام کا حملہ دیکھ کر اپنے لشکریوں سے کہا وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ کس کے خلاف لڑ رہے ہو؟ یہ عرب کے بہادر پہلوانوں کو ہلاک کر دینے والے علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے، یک بارگی کے ساتھ چاروں جانب سے حملہ کرو۔ عبداللہ بن عمار کہتا ہے میں نے کبھی ان سے زیادہ کسی ایسے تنہا کو نہیں دیکھا جس کی اولاد اہل بیت اور اصحاب کو قتل کر دیا گیا ہو، باوجود اس کے کہ وہ اس قدر دلیر اور باوقار ہو۔ مطالب سعول میں روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد ملعون کی فوج کو مبارزے کی دعوت دی کہ ایک کے مقابلے میں ایک آئے۔ جب میدان مبارزہ لگا تو پہلوانوں کی آمد شروع ہوئی، نامی گرامی بہادروں نے آنا شروع کیا، جو بھی آپ علیہ السلام کے سامنے آیا تلواریں آپس میں ٹکرائیں۔ تھوڑی دیر بعد یزیدی پہلوان خاک و خون میں لوٹتا ہوا نظر آیا۔ اس طرح عرب کے بڑے بڑے بہادروں کی بڑی جماعت علقمہ تلوار بن گئی، بڑی جماعت لقمہ تلوار بن گئی۔ راوی کا بیان ہے کہ اس وقت آپ ایک شیر کی مانند حملہ ور تھے، جس طرح بڑھتے کشتوں کے پشتے لگا دیتے، جو سامنے آیا وہ بچ کر نہ گیا۔ آپ علیہ السلام کی تلوار جس کسی پر اٹھی موت نے اسے دبوچ لیا۔ صفحہ نمبر 88 ہے امام حسین علیہ السلام سے منسوب ایک نظم۔ لشکر ملعون کے سامنے امام علیہ السلام نے زمین پر ایک نیزہ مارا اور چند اشعار پڑھے۔ یہ قوم کافر ہو گئی ہے اور پہلے ہی سے یہ ثواب الہی سے روگرداں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو شہید کیا جو مجسمہ خیر و محترم والدین کے فرزند تھے۔ ایسا انہوں نے پرانے کینے کی بنا پر کیا ہے اور اب یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے اکٹھا کرو۔ یہ کیسے ذلیل لوگ ہیں جنہوں نے وارث حرمین سے لڑنے کے لیے لشکر اکٹھا کیے ہیں اور ایک دوسرے کو میرے قتل کرنے کے لیے تاکید کر رہے ہیں تاکہ دو مہلت ابن سعد ملعون اور ابن زیاد ملعون راضی ہو جائیں۔ میرا خون بہانے میں ان کو اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ ابن زیاد کو راضی کرنا چاہتے ہیں جو دو کافروں کی نسل سے ہے، پسر سعد جو طوفان کی طرح امڑے ہوئے لشکروں کو لے کر مجھ پر حملہ آور ہوا ہے، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں سوائے اس کے کہ
دو نیر یعنی فل کے نبوت اور امامت پر مجھ کو فخر ہے، اور وہ ایک ان میں سے علی ابن ابی طالب ہیں جن کا مرتبہ بعد نبی ہے، اور دوسرے قرشی والدین کے فرزند نبی علیہ السلام ہیں۔ ہاں، خلق خدا کے برگزیدہ منتخب میرے باپ اور میری ماں، اور میں انہی دونوں برگزیدہ ہستیوں کا فرزند ہوں۔ اس چاندی کا کیا کہنا جو طلائے خالص سے نکھار کر بنائی گئی ہو، میں وہی مصفہ چاندی ہوں جو 2 سونوں سے حاصل ہوتی ہے۔ بتاؤ زمانے میں میرے جد جیسا باپ کسی کو نصیب ہے؟ پس میں ایسی ہستیوں کا فرزند ہوں۔ میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور باپ بدر و حنین میں کافروں کی گردن توڑنے والے ہیں، جنہوں نے بچپن میں اس وقت خدا یکتا کی عبادت کی جبکہ قریشی 2 بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ وہ 2 بت لات اور عزا ہیں۔ علی علیہ السلام نے اس وقت دونوں قبیلوں کی طرف نماز پڑھی کہ میرا باپ آفتاب ہے اور میری ماں ماہتاب ہے، اور میں دونوں چاند اور سورج کا فرزند اور درخشاں ستارہ ہوں۔ میرے باپ کی اقبال نے جنگ احد میں دشمنوں کے لشکر کو شکست دے کر مسلمانوں کی پیاس بجھائی تھی۔ بعد ازاں بروز احزاب اور فتح مکہ بھی انہی کی نصرت سے فاتحیاب نصیب ہوئی۔ اس امت بد نے اطرت رسول اللہ کے حق میں اللہ کی راہ میں کس عمل کا ارتکاب کیا؟ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اطرت اور دلاور بہادر علی علیہ السلام کی نسل روز جنگ میں امام علی علیہ السلام نے جوانی میں اللہ کی پرستش کی، اور قریش بت پرستی کر رہے تھے۔ انہوں نے ابتدا ہی سے بتوں سے دشمنی اور کینہ رکھا اور قریش کے ساتھ ایک لمحہ بھی ان کا سجدہ نہیں کیا۔ ان بہادروں کو میدان بدر اور احزاب اور حنین میں تلواروں سے زخمی کیا۔ میں بنی ہاشم کے طاہر و طیب امام علی علیہ السلام کا فرزند ہوں، اور یہی فخر و مباحت میرے لیے کافی ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ بزرگ اور برتر رسول اللہ میرے جد ہیں، اور ہم مخلوق کے درمیان اللہ کے روشن چراغ ہیں۔ میری ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں، اور میرے چچا جعفر ذوالجناحین مشہور ہیں۔ ہمارے درمیان کتاب خدا صدق و سچائی کے ساتھ نازل ہوئی، اور ہمارے درمیان ہدایت وحی کے ساتھ یاد کی جاتی ہے۔ ہم تمام لوگوں کی خاطر خدا کی امان ہیں، اور ظاہر و پوشیدہ لوگوں کے درمیان ہم اسے بیان کرتے ہیں۔ ہم حوض کوثر کے والی و مالک ہیں، جہاں میں رسول اللہ اپنے دوستوں کو پلاتے ہیں۔ اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ لوگوں میں ہمارے پیروکار بہترین شیعہ ہیں، اور ہم سے دشمنی و کینہ رکھنے والے روز قیامت خسارے میں ہیں۔ یہ اشعار امام علیہ السلام سے منسوب ہیں، جن کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اشعار امام علیہ السلام نے جناب علی اصغر کی شہادت پر تلاوت فرمائے۔ صفحہ نمبر 91۔ امام علیہ السلام کی رزق خوانی۔ الاحتیاج میں روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام میدان کارزار کی طرف بڑھے اور کوفی لشکر کے سامنے آئے۔ اس وقت تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ اپنی زندگی پر شہادت کو ترجیح دے رہے تھے۔ دنیا اور اس دنیا کی زندگی سے آپ کو کوئی دلچسپی باقی نہ رہی۔ اس وقت یہ رزق آپ کی زبان پر تھا۔ میں فرزند حیدر کرار ہوں جو اولاد ہاشم میں سے سب سے بہتر ہے، اور یہ میرے فخر کے لیے کافی ہے۔ میرے جد بزرگوار مصطفیٰ عزیز ترین خلق خدا ہیں، اور ہم روئے زمین پر نور الہی کے چراغ ہیں۔ میری مادر گرامی بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ثلاثہ اور خلاصہ نبی احمد مختار ہیں۔ میرے بزرگوار حضرت جعفر طیار ہیں، جنہیں حق تعالیٰ نے 2 پر عطا فرمائے ہیں، جو باغ بہشت میں ملائکہ مقربین کے ساتھ پرواز کناں ہیں، اور قرآن بصدق راستی ہمارے بارے میں نازل ہوا ہے۔ ہدایت اور وحی کا وسیلہ ہم ہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تمام لوگوں کے لیے امان قرار دیا۔ اللہ سبحانہ کی مخلوق میں صفات خیر کے ساتھ ہمارے تذکرے ہوتے ہیں۔ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، اپنے دوستوں کو جام بھر بھر کر سیراب کریں گے۔ امام علیہ السلام نے کاسہ رسول کا ذکر کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس امر کی وضاحت کی ہے کہ رسول اللہ صاحب لولاک ہیں، حوض کوثر کے مالک ہیں۔ انہی کی محبت میں ان کے محب کوثر اور سلسبیل سے سیراب ہوں گے۔ ہمارے محب اور ہمارے پیروکار اس کائنات کے کریم اور مکرم لوگ ہیں۔
ان کے مد مقابل میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم سے بغض اور عناد رکھنے والے ابدی خسارے میں ہیں۔ وہ قیامت کے دن اس نقصان اور خسارے سے دوچار ہوگا جو دائمی اور سرمدی ہے۔ صفحہ نمبر 92۔ شجاعت حسین علیہ السلام بزبان قائم آل محمد علیہ السلام۔ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں، انہوں نے یعنی دشمن نے آپ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی، لہٰذا آپ علیہ السلام بھی میدان کارزار میں اتر آئے۔ آپ علیہ السلام نے فجار کے لشکروں کو رون ڈالا اور ذوالفقار سونپ کر جنگ کے گہرے غبار کے بادلوں میں گھس کر ایسے گھمسان کا حملہ کیا کہ لوگوں کو علی علیہ السلام کی جنگ یاد آ گئی۔ دشمنوں نے آپ علیہ السلام کی ثابت قدمی، دلیری اور بے باکی کی دیکھی تو انہوں نے مقابلے کی بجائے مکاری سے کام لیا اور آپ علیہ السلام کے قتل کے لیے فریب کے جال بچھا دیے، اور ملعون عمر سعد نے لشکر کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام پر پانی بند کر دے اور آپ علیہ السلام تک پانی پہنچنے کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ پھر دشمن نے جنگ شروع کر دی اور آپ علیہ السلام پر حملہ شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی طرف تیر اور نیزے پھینکے اور آپ علیہ السلام کو لاچار کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے نہ آپ علیہ السلام کے سلسلے میں کسی عہد و پیمان کی پرواہ کی اور نہ ہی آپ علیہ السلام کے دوستوں کے قتل اور نہ آپ کے خیموں کا سامان غارت کرنے کے سلسلے میں کسی گناہ کی فکر کی۔ آپ علیہ السلام نے میدان جنگ میں آگے بڑھ کر مصائب و مشکلات کو یوں جھیلا کہ آسمان کے فرشتے بھی آپ علیہ السلام کے صبر و استقامت پر دنگ رہ گئے۔ پھر دشمن ہر طرف سے آپ علیہ السلام پہ ٹوٹ پڑا اور اس نے آپ علیہ السلام کو زخموں سے چور چور کر کے نڈھال کر دیا اور آپ علیہ السلام اور راہ حیات کے درمیان حائل ہو گئے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا کوئی ناصر و مددگار باقی نہ رہا۔ لیکن آپ علیہ السلام صبر کرتے رہے، اپنی مخدرات عصمت اور طہارت اور بچوں کو دشمن کے حملوں سے بچانے میں مصروف رہے، یہاں تک کہ دشمن نے آپ علیہ السلام کو گھوڑے سے گرا دیا اور آپ علیہ السلام زخموں سے چور چور جسم کے ساتھ زمین پر گر پڑے۔ گھوڑے کے سموں سے آپ علیہ السلام کو پامال کر دیا گیا اور باغی تلواریں لے کر آپ علیہ السلام پر پل پڑے۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ علیہ السلام کی جبین اقدس پر موت کا پسینہ آ گیا اور روح نکلنے کے سبب آپ علیہ السلام کا جسم نازنین دائیں بائیں سکڑنے اور پھیلنے لگا۔ اب آپ علیہ السلام اس موڑ پر تھے کہ جہاں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایسے میں آپ علیہ السلام نے اپنے خیام اور گھر کو آخری بار دیکھا۔ صفحہ نمبر 93۔ عنوان ہے 8 قسم کے دشمن۔ مسٹر جسٹس کارکرن امام حسین علیہ السلام کی بہادری کا ذکر کرتے ہوئے واقعہ کربلا کے حوالے سے لکھتے ہیں، دنیا میں رستم کا نام بہادری میں مشہور ہے، لیکن کئی شخص ایسے گزر گئے کہ ان کے سامنے رستم کا نام لیے جانے کے قابل نہیں۔ چنانچہ اول درجے میں امام حسین بن علی علیہ السلام، کیونکہ میدان کربلا میں گرم ریت پر اور مشکل میں جس شخص نے ایسا کام کیا ہو، اس کے سامنے رستم کا نام وہی شخص لیتا ہے جو تاریخ سے واقف نہیں۔ کس کے قلم کو قدرت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا حال لکھے؟ کس کی زبان میں طاقت ہے کہ ان بزرگواروں کی ثابت قدمی اور طہور و شجاعت اور ہزاروں خونخوار سواروں کے جواب دینے اور ایک ایک کے ہلاک ہو جانے کے باب میں ایسی مدح کرے جیسی ہونی چاہیے؟ کس کے بس کی بات ہے جو ان پر واقع ہونے والے حالات کا تصور کر سکے؟ آپ علیہ السلام لشکر میں گھر جانے کے بعد سے شہادت تک کے حالات اور عجیب و غریب قسم کی بہادری کو پیش کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ایک کی دوا 2 مشہور ہے، اور مبالغے کی یہی حد ہے کہ جب کسی کے حال میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں 4 طرف سے گھیر لیا گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کو 8 قسم کے دشمنوں نے تنگ کیا تھا۔ 4 طرف سے یزیدی فوج جو آندھی کی طرح تیر برسا رہی تھی، اور 5واں دشمن عرب کی دھوپ، 6واں دشمن ریگ گرم جو تندور کے ذرات کی مانند لو دے رہا تھا، اور 7واں اور 8واں دشمن بھوک اور پیاس جو دغا باز ہمرائی کی مانند جان لیوا حرکتیں کر رہے تھے۔ پس جنہوں نے ایسے مارکے میں ہزاروں کافروں کا مقابلہ کیا ہو، ان پر بہادری کا خاتمہ ہو چکا۔ ایسے لوگوں سے بہادری میں کوئی فوقیت نہیں رکھتا۔ صفحہ نمبر 94۔ مقام ذوالکفل
امام حسین علیہ السلام نے لشکر ملعون کو مقام ذوالکفل تک دھکیل دیا۔ یہ مقام مقتل سے تقریباً 60 کلومیٹر دور بنتا ہے۔ اس فاصلے سے امام علیہ السلام کے حملے کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی دنیا کی کوئی بھی فوج چند گھنٹوں میں اتنے فاصلے تک دشمن کو نہیں دھکیل سکتی جتنا کہ اکیلے امام حسین علیہ السلام نے لشکر ملعون کو پسپا کر کے بھگایا۔ صفحہ نمبر 94۔ امام علیہ السلام کا علامتی نعرہ یوم عاشورہ پوری جنگ میں غریب نینوا اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کا نعرہ یا محمدہ تھا۔ صاحب جواہر نے کتاب الجہاد میں لکھا ہے کہ دشمن سے جنگ میں اہل حق کے پاس ایک ایسا علامتی نعرہ ہونا چاہیے جس سے ان کی پہچان ہو۔ اس سلسلے میں امام صادق علیہ السلام نے ابن وہب کو فرمایا، ہمارا علامتی نعرہ یا محمدہ ہے۔ پھر آپ نے مختلف جنگوں میں علامتی نعرے بتائے اور اسی ضمن میں فرمایا کہ فرزند رسول اللہ کا کربلا میں علامتی نعرہ یا محمدہ تھا۔ الکافی میں معاویہ بن عمار سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا شعار یا محمد ہے۔ میدان بدر میں ہمارا شعار یا نصر اللہ اقتراب تھا، اے نصرت خداوندی قریب آ۔ جنگ احد میں اہل اسلام کا شعار یا نصر اللہ اقتراب تھا۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا شعار یا محمدہ تھا۔ آج ہمارا نعرہ یا محمدہ ہے۔ صفحہ نمبر 95۔ فرات پر قبضہ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرات پر عمرو بن حجاج ملعون کے 4000 لشکر پر حملہ کیا۔ حملہ کرتے ہوئے فوجوں کو بھگاتے ہوئے نہر کی طرف پہنچے۔ بھائی کی لاش ترائی میں پڑی نظر آئی تو آپ علیہ السلام پکار کر کہتے ہیں، اے عباس، تم نے یہ حملے نہ دیکھے، یہ صف آرائی نہ دیکھی، افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ ملعون فرات چھوڑ کر بھاگ گئے۔ امام علیہ السلام نے سواری کو پانی میں ڈالا اور فرمایا، تو بھی پیاسا ہے اور میں بھی پیاسا، پانی سے پیاس بجھا لو۔ صاحب مالیہ سبتین لکھتے ہیں کہ گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ امام علیہ السلام نے چلو میں پانی لیا لیکن پیا نہیں۔ اس وقت ایک ظالم نے تیر مارا جس سے آپ کے لب مبارک زخمی ہوئے۔ بحر الانوار میں تیر مارنے والے کا نام ابو الحتوف لکھا ہے۔ یہ تیر امام علیہ السلام کی پیشانی میں لگا جس سے خون کا فوارہ نکلا۔ یہ وہ ابو الحتوف نہیں جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، ان کا نام جناب ابو حتوف بن حارث تھا اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ عصر عاشور شہید ہوئے۔ مناقب ابن عاشور میں اس ملعون کا نام ابو الحنوخ جوفی لکھا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، بار الہ، میں اس مقام کا شکوہ تیرے ہی دربار میں کرتا ہوں جو مجھے پانی پینے سے روک رہے ہیں۔ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے میں اس وقت کس حال میں ہوں۔ یہ لوگ تیرے دشمن ہیں۔ اے اللہ، ان کی جماعت کو پرگاندہ کر، انہیں ایک ایک کر کے واصل جہنم فرما، ان میں سے کسی کو روئے زمین پر نہ چھوڑ، انہیں معاف نہ فرما۔ ایک روایت میں امام علیہ السلام نے فرمایا، بار الہ، تیرے یہ عاصی اور طاغی بندے جس طرح مجھ پر مظالم ڈھا رہے ہیں وہ سب کچھ تیرے سامنے ہے۔ خدایا ان سے گن گن کر بدلہ لے، انہیں چن چن کر قتل کر، ان میں سے کسی کو روئے زمین پر نہ چھوڑ، ان کی مغفرت بھی نہ کرنا۔ تاریخ طبری میں قاسم بن اسبق بن نباتہ سے روایت ہے کہ مجھے اس آدمی نے یہ بات بتائی جو جنگ کربلا میں موجود تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے تمام اعضاء اور اصحاب شہید ہو گئے، آپ نے دریا کے گھاٹ کا رخ کیا۔ بنی ابان میں سے ایک شخص نے چیخ چیخ کر کہا، اے نہر اور ان کے درمیان حائل ہو جا اور ان کے پیروکار ان کی مدد کے لیے نہ آ جائیں۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو ممہیز کیا تو وہ لوگ پیچھے دوڑے اور آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہو گئے۔ آپ نے اس ابانی ملعون کے حق میں بد دعا کی، خداوندہ اسے تشنگی میں مبتلا کر۔ ابانی ملعون نے تیر مارا جو آپ کی ٹھوڑی کے نیچے پیوست ہو گیا۔ اس تیر کو آپ علیہ السلام نے کھینچ کر پھینکا، اپنے خون سے دونوں ہتھیلیوں کو پر کیا اور کہا، خداوندہ تیرے پیغمبر کے نواسے کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کی فریاد تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔
بہت کم زمانہ گزرا تھا کہ خدا نے اس آبانی ملعون کو پیاس میں مبتلا کیا۔ اس کی پیاس کسی صورت میں بجھتی ہی نہ تھی۔ پانی ٹھنڈا کیا جاتا، اس میں شکر ڈالی جاتی، اس کے پاس دودھ کے بڑے بڑے برتن اور پانی کے مٹکے رکھے جاتے، وہ پی جاتا، پھر کہتا ارے پانی پلاؤ، پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے، میرا جگر کباب ہو کر رہ گیا، ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ ایک بڑا مٹکا یا بڑا پیالہ جو سارے گھر والوں کے لیے کافی ہوتا تھا وہ اسے دیا جاتا، وہ اپنے منہ میں سے انڈیل دیتا۔ جب برتن سے پانی ختم ہو جاتا تو وہ ذرا لیٹتا، پھر چیخ چیخ کر کہتا پانی پلاؤ، پیاس نے میرا برا حال کر دیا۔ یہی راوی قاسم بن اسبق نے اس ظالم کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں واللہ تھوڑے ہی دنوں میں اس کا بیٹا اس کو اس طرح کاٹ گیا جس طرح اونٹ کا پیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ واصل جہنم ہوا۔ صاحب مشیر الاحزان نے اس ملعون کا نام زرع بن آبان بن دارم لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 97۔ فرات سے خیام واپسی۔ قندوسی لکھتے ہیں کہ پھر آپ علیہ السلام نے اس قوم پر بڑا سخت حملہ کیا اور ان کو نہر فرات سے دور ہٹایا اور اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال کر اس کے لگام کو چھوڑ دیا۔ اسی اثنا میں ایک ملعون نے پکارا اے حسین، اپنی مخدرات کے خیام کی خبر لیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنے چلو سے پانی پھینک دیا اور اپنے خیام کی طرف رخ کر کے واپس پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ خیام سالم ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ اس بدبخت کی طرف سے دھوکہ دہی تھی۔ امام علیہ السلام کا دوسری مرتبہ الوداع کہنا۔ صفحہ نمبر 97۔ امام علیہ السلام نے تمام مستورات کو ایک مقام پر اکٹھا کیا۔ اس وقت آپ زخموں سے چور تھے۔ پھر امام علیہ السلام نے صبر کی تلقین کی اور مستورات کو حکم دیا کہ ازر پہن لو۔ یہ وہ لباس ہے جو مستورات سفر کے وقت پہنتی تھیں۔ پھر فرمایا آپ کے لیے بڑا امتحان ہے، سب اس کی تیاری کر لو اور جان لو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا نگہبان اللہ ہے، تمہارا حامی اور ناصر رب رحمان ہے، دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم سب الہی حفاظت میں ہوں گی، خدائی نظام کے تحت تمہارے پردے کی بھی حفاظت ہوگی، اللہ تمہارا حامی اور حافظ ہے، اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے تمہارے قدر میں کمی ہو۔ صفحہ نمبر 98۔ مصباح الہدیٰ۔ پھر امام علیہ السلام میدان میں تشریف لائے۔ ایسے حالات میں ہدایت کے چراغ نے حجت تمام کرنے کے لیے کفر کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے کافروں کو ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، دنیا سے ڈرتے رہو۔ اگر دنیا کسی کے لیے باقی رہتی اور کوئی اس دنیا کے لیے باقی رہتا تو اس کے سبب سب سے زیادہ مستحق انبیاء تھے، اس لیے کہ وہی لوگ اللہ کی رضا کے سب سے زیادہ قریب اور اس کے فیصلوں پر سب سے زیادہ راضی رہنے والے لوگ تھے۔ لیکن اللہ نے اس دنیا کو امتحان اور ابتلا کے لیے خلق فرمایا ہے اور اہل دنیا کو فنا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کی ہر شے پرانی ہو جاتی ہے، اس کی نعمتیں ناپید ہو جاتی ہیں اور اس کی خوشی بدمزہ ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا رہنے کی نہیں بلکہ سامان سفر کو اکٹھا کرنے کی جگہ ہے۔ تم بھی بہترین سامان سفر اکٹھا کرو اور وہ تقوی ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ صفحہ نمبر 98۔ عنوان لشکر ملعون کا حملہ۔ ابن سعد ملعون نے 4000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ امام علیہ السلام پر چاروں جانب سے تیر پھینکیں، اور بعض اشقیاء نے پتھروں سے آپ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ امام علیہ السلام تیروں کی بارش سے شدید زخمی ہو گئے۔ امام علیہ السلام تھکے اور پیاسے تھے، سستانے کے لیے لمحے بھر رک گئے، مگر دشمن بہت ہی نامرد دشمن تھا۔ ایک ملعون نے پتھر اٹھا کر جبین مبارک کو مارا۔ جبین امام علیہ السلام سے خون جاری ہوا تو امام علیہ السلام نے کرتے کے دامن سے خون پہنچا، ابھی ہاتھ جبین پر ہی تھا کہ ایک سہ شعبہ تیر زیر بغل لگا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تیر بھی حرملہ ملعون نے پھینکا تھا، جس کا اعتراف اس نے جناب مختار ثقفی کے سامنے گرفتاری کے وقت کیا۔ یہ تیر زہر آلود تھا اور اس کا نشانہ امام علیہ السلام کا سینہ تھا۔ صفحہ نمبر 99۔ امام علیہ السلام پر تیر اندازی اور نیزوں سے حملہ۔ مناقب ابن عاشوب میں روایت ہے کہ 4000 تیر اندازوں نے ہر طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے اور 180 نیزہ بردار نیزے سنبھال کر آپ علیہ السلام پر حملہ آور ہوئے۔ صاحب مالیہ سبتین لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر 4000 تیر اندازوں نے ایک ساتھ تیروں کی بارش کی۔ تیر امام علیہ السلام کے چہرے اور سینے پر برس رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے بدترین امت، تم نے اپنے نبی کی ہر وصیت کو بھلا دیا ہے،
تم نے اپنے نبی کی امانت میں خیانت کی ہے، میرے قتل کے بعد تمہارے لیے خون بہانا سستا ہو جائے گا، پھر میرا اللہ تم سے اس طرح انتقام لے گا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ حسین بن مالک ملعون بولا، اے فرزند فاطمہ، آپ کا انتقام ہم سے کیسے لے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم ایک دوسرے سے لڑو گے اور ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر فنا ہو جاؤ گے۔ ارشاد میں روایت ہے کہ جب شمر ذی جوشن ملعون نے امام حسین علیہ السلام کی شجاعت دیکھی تو اس نے سواروں کو بلایا اور پیادہ فوج کی پشت پر آ جائیں۔ جب وہ جمع ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ اب امام علیہ السلام پر تیروں کی بارش برسا دو۔ ان لوگوں نے اس قدر آپ علیہ السلام پر تیر بارانی کی کہ آپ کا جسم اقدس تیروں میں اس طرح پوشیدہ ہو گیا کہ کچھ دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کچھ دیر رکے تو قوم اشقیاء آپ کے بالمقابل کھڑے ہو گئے۔ صفحہ نمبر 100۔ امام علیہ السلام پر آتشی تیر اندازی۔ ابو مخنف کے مطابق امام علیہ السلام نے جب حملہ کیا تو دائیں اور بائیں دونوں طرف سے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اس وقت شمر ملعون نے ابن سعد ملعون سے کہا، امیر، یہ تو ایک آدمی بھی نہیں چھوڑے گا۔ ابن سعد نے کہا، کوئی تدبیر تم بناؤ، کیا کیا جائے؟ شمر نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ تلوار باز اور نیزہ بازوں کا ہو، ایک حصہ بائیں جانب سے سنگ اندازی کا ہو اور ایک حصہ عقب سے آتش باری کا اور تیر اندازی کریں۔ جب تک کہ ہم اسے چاروں طرف سے نہیں گھیریں گے اس وقت تک یہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا۔ ابن سعد ملعون نے یہ مشورہ درست ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر اس ملعون نے ایسا ہی کیا۔ اب کسی طرف سے تلوار کا وار ہوتا تھا، ابھی اس سے نہیں سنبھلتے تھے کہ دائیں طرف سے نیزے کی انی پڑتی تھی، اس سے نہیں نمٹتے تھے کہ بائیں طرف سے پتھروں کی بارش سے حفاظت کا خیال آتا تھا، اس کا جواب نہیں دے پاتے تھے کہ عقب سے آتشی تیروں سے آگ کے شعلے بھڑک کر آ جاتے تھے۔ صفحہ نمبر 100 ہے اور عنوان ہے شیب الخضیب۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے فرقے ہیں، السلام علیکہ یا شیب الخضیب، سلام ہو اس پر جس کی داڑھی خون سے رنگین ہوئی۔ امام علیہ السلام پر جب تیر برسائے گئے تو ایک ایسا تیر امام علیہ السلام کے سینہ اقدس پر لگا جس کی نوک ٹیڑھی تھی۔ امام علیہ السلام نے دونوں ہاتھ سے پکڑا اور سامنے کی طرف نکالنا چاہا، لیکن تیر کی نوکوں کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے تیر نہ نکل سکا۔ امام علیہ السلام سامنے جھکے اور پشت کی طرف سے تیر نکالا، سینے سے خون کا پرنالہ نکلا۔ امام علیہ السلام نے دونوں ہاتھ زخم پر رکھے۔ جب دونوں ہاتھ خون سے لبریز ہو گئے تو امام علیہ السلام نے اپنے خون کو سوئے آسمان اچھالا، خون کا ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا۔ دوسری مرتبہ امام علیہ السلام نے پھر خون سے ہاتھ بھر کر اپنے سر اور ریش مبارک کو خون سے رنگین کیا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے خون سے رنگین اسی طرح اپنے نانا کی ملاقات کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ اے رسول خدا، آپ کی امت نے مجھے شہید کیا۔ مقتل خوارزمی میں روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب جنگ کرتے کرتے بہت تھک گئے تو امام علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کے لیے ایک طرف اپنے گھوڑے کو روک کر کھڑے ہو گئے، تو اسی اثنا میں ایک پتھر آیا جو آپ کی پیشانی اقدس پر لگا، جس سے خون بہنے لگا۔ آپ نے کپڑا لیا تاکہ پیشانی سے خون صاف کریں۔ جو ہی آپ نے اپنا ہاتھ پیشانی کی طرف بلند کیا، ادھر ایک لوہے کا 6 شعبہ تیر فراٹے بھرتا ہوا آیا اور سینے اقدس میں پیوست ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، پھر سر آسمان کی طرف بلند کیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، خدایا تو خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ اس سے قتال کر رہے ہیں جس کے سوا اس زمین پر تیرے نبی کا کوئی اور فرزند نہیں۔ پھر آپ نے وہ تیر پشت کی طرف سے کھینچا تو خون جاری ہوا۔ آپ نے زخم کی جگہ پر ہاتھ رکھا، جب وہ خون سے بھر گیا تو اس خون کو آسمان کی طرف اچھالا، لیکن ایک قطرہ خون واپس زمین کی طرف نہ آیا۔ پھر دوسری دفعہ ہاتھ زخم پر رکھا، جب وہ بھی خون سے بھر گیا تو آپ نے اس خون سے اپنے چہرے اور ریش مقدس کو رنگین کیا اور فرمایا، میں اس صورت میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا کہ میں اپنے خون سے مغضوب ہوں گا اور عرض کروں گا، یا رسول اللہ، دیکھیں مجھے فلاں اور فلاں نے قتل کیا۔ صفحہ نمبر 102۔ امام علیہ السلام زین سے زمین پر۔ امام علیہ السلام جب زخموں سے چور ہو چکے تو اس وقت صالح بن وہب مزنی ملعون نے
امام علیہ السلام کے پہلو پر نیزہ مارا جس سے آپ علیہ السلام زین پر سنبھل نہ سکے۔ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک تیروں سے چھلنی تھا۔ اس نیزے کے وار کے ساتھ ایک تیر بھی امام علیہ السلام کے حلق میں پیوست ہوا جو ابو ایوب غنوی ملعون نے مارا تھا۔ امام علیہ السلام زمین پر اس حالت میں تشریف لائے کہ بدن اقدس اور زمین کے درمیان تیر ہی تیر تھے۔ امالیہ شیخ صدوق میں عبداللہ بن منصور سے روایت ہے کہ انہوں نے امام صادق سے سنا، انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے سنا اور امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام دائیں رخسار کے بل زین سے زمین پر آئے تھے۔ الفتو میں روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو سنان بن انس نخعی ملعون نے تیر مارا جو آپ کے گلوئے مقدس میں لگا۔ صالح بن وہب یزنی ملعون نے امام علیہ السلام کے پہلو میں نیزہ مارا۔ آپ گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف آئے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے، تیر اپنے گلے سے کھینچا اور اپنی ہتھیلیوں کو خون سے لبریز کیا۔ جب وہ بھر گئیں تو وہی خون اپنے سر اور ریش مبارک پر لگایا اور فرمایا، میں اس حال میں اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا کہ میرا جسم خون سے رنگین ہوگا اور میرے حقوق غصب شدہ ہوں گے۔ المناقب ابن شہر آشوب میں روایت ہے کہ ابو ایوب غنوی ملعون نے امام حسین علیہ السلام کو زہر آلود تیر مارا جو آپ کے حلق میں لگا تو آپ نے فرمایا، بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ رب العزت کے عشق میں اپنا قتل ہونا قبول ہے کیونکہ میں مقتول رضائے الہی ہوں۔ مالیہ سبتین میں روایت ہے کہ امام علیہ السلام دائیں رخسار کے بل زمین پر آئے اور فرمایا، بسم اللہ و باللہ فی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ زمین پر تشریف لا کر امام علیہ السلام نے اپنا خون چہرے اور سر پر خضاب کیا اور فرمایا، اسی حالت میں اللہ اور نانا رسول اللہ سے ملاقات کروں گا۔ میرے ساتھ آپ کی امت نے کیا سلوک کیا؟ مناقب ابن شازان میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا حسین زخموں سے چور گھوڑے پر بیٹھا ہے، ایک ظالم نے تیر مارا، میرا حسین زین سے زمین پر آیا اور اس طرح ذبح کیا جا رہا ہے جس طرح کسی حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ امالیہ صدوق میں عبداللہ بن منصور سے روایت ہے کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے اپنے آبا سے سنا کہ امام زین العابدین نے فرمایا، یوم عاشورہ میرے والد بزرگوار پر وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ یکا و تنہا رہ گئے تھے، آپ نے دائیں اور بائیں دیکھا اور ہر طرف دشمن نظر آئے تو آسمان کی طرف اپنا سر اقدس بلند کیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، خدایا تو دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ تیرے نبی کے فرزند کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ پھر میرے بابا نے دریائے فرات کا رخ کیا تو قبیلہ بنی کلاب کے لوگ آپ کے سامنے آ گئے اور آپ کو دریا کے گھاٹ تک نہ جانے دیا۔ اس وقت ایک ملعون نے تیر مارا جو آپ کے گلوئے نازنین میں لگا اور آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ فرزند رسول نے وہ تیر اپنے گلے سے کھینچا اور اسے دور پھینکا تو اس سے خون جاری ہو گیا۔ وہ خون امام علیہ السلام نے اپنی ہتھیلی پر لیا۔ جب خون سے ہتھیلی بھر گئی تو آپ نے اس سے اپنے سر اور ریش کو رنگین کیا اور فرمایا، میں اس مظلومیت اور اپنے خون میں غلطہ صورت کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا۔ اپنے بیان کو ہم یہیں روکتے ہیں اور ابھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے قتل کے بہت سارے مناظر آپ سب کے گوش گزار کریں گے اور تصور شرط ہے، تو انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے اور امام حسین علیہ السلام کی جنگ کے نقشہ کشی جس طرح کی گئی ہے مؤلف نے اسے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔